بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا سے مل رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، میرا مولا پیاسا ہے۔ میں اگر اپنے ہاتھ بھی تر کر لوں گا تو یہ ہاتھ میرے کٹ جائیں گے۔ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے بھائی حسن کو تیر لگتے ہوئے دیکھا تو میری آنکھ میں تو تیر لگے گا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ پائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں نہ قرار دے۔ کل کی مجلس میں ایک ناتمام بات کر کے وہ گزر گیا تھا۔ امام نے لاشیں تو عزاداروں بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت ہوئے۔ لاشیں تو سارے اٹھائے میرے مولا نے، غلاموں کے لاشیں بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیے، مگر عزاداروں اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، 4 لاشوں پہ میرے مولا بہت ہوئے۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو روکتے نہیں تھے۔ ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا، جس میں میرے مولا حسین نے بڑا گریہ کیا۔ جاتے ہوئے بھی قاسم کو رخصت کرتے وقت بھی بہت روئے، اور چچا بھتیجے اتنا روئے، گلے لگ کر اپنے بھتیجے کو اتنا گریہ کیا کہ دونوں غش کھا کے زمین پر آ گئے۔ وہ دکھیا بہن جس کے پاس پانی چھڑکنے کو، منہ پر پانی چھڑکنے کو پانی نہیں، وہ سرہانے بیٹھ کے رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ تب حسین نے آنکھیں کھولی ہیں۔ ایک قاسم کا لاشا ہے جس میں میرے مولا بہت ہوئے۔ سنیں گے عزادارو، دوسرا لاشا جس پر امام حسین نے بہت گریہ کیا ہے وہ حضرت عباس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جب پہنچے ہیں نا اپنے بھائی کے لاشے پر، میرے مولا عباس نے آواز دی تھی، مولا میرا سلام لیجئے گا۔ مولا عباس نے مدد کو نہیں پکارا، مدد کو نہیں پکارا، اس لیے کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ کیا الان ان کا سارا ظہری عباس، میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو، بعض جملے ایسے ہم بہت جلدی سے، سادگی سے گزر جاتے ہیں، ان جملوں پہ بہت دیر غور کر کے رونے کی ضرورت ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ میں 1 گھنٹے کے مصائب پڑھوں تو گریہ ہو۔ بعض اوقات ایک جملہ بھی رونے کو بہت ہوتا ہے۔ کربلا معلیٰ میں حضرت آیت اللہ بزرگ شیرازی، جنہوں نے تحریم تمباکو کا فتویٰ دیا تھا نا، تمباکو حرام کرنے کا فتویٰ دیا تھا، وہ کربلا میں امام حسین کے حرم میں مجلس میں بیٹھے تھے۔ ایک ذاکر مسائب پڑھ رہا تھا تو وہ روتے ہوئے کہتے تھے، ذرا آہستہ پڑھو، ہمیں رونے تو دو، تم تو ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت بیان کر رہے ہو، اور ہر مصیبت اتنی ہے کہ اس پہ گریہ کیا جائے، ذرا آہستہ آہستہ پڑھو، ہمیں رونے دو، ہمیں گریہ کرنے دو۔ ایک جملے پر تو چیخیں مار کے روئے، 3 گھنٹے بے ہوش رہے۔ سنیں گے وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ ذاکر نے کہا کہ آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ، آج اتنی مدت گزرنے کے بعد مجھ سے اور آپ سے یہ جملہ برداشت نہیں ہو رہا، امام سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ زینب کو دربار میں لایا جائے، کھڑا کر دیا جناب زینب کو ایسی جگہ جہاں بیچے جانے والے غلام کھڑے کیے جائیں۔ بہت روئے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر۔ جب پہنچے ہیں نا اپنے بھائی کے لاشے پر تو مولا اب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے ایک جملہ اور کہنے دیجئے۔ جب چلے تھے نا اس آواز پر جو حضرت عباس نے آواز دی تھی، مولا میرا سلام آخر لیجئے گا، تیز رفتار ذوالجناح اس جانب جا رہا تھا جہاں سے حضرت عباس کی آواز آئی ہے، تیز دوڑتا ہوا گھوڑا رک گیا۔ امام نے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ لگاتے ہوئے فرمایا، میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے، مجھے جلدی پہنچا عباس تک۔ سنیں گے، اس نے ایک جانب اشارہ کیا تو امام نے کیا دیکھا؟ عباس کا کٹا ہوا بازو ہے۔ ذوالجناح حضرت عباس کا بازو پہچانتا تھا۔ اللہ اکبر، اترے میرے مولا گھوڑے سے، عباس کا بازو اٹھایا ہے، پھر اور آگے بڑھے، پھر ذوالجناح رک گیا، پھر اس نے ایک جانب اشارہ کیا، امام نے پھر دیکھا تو دوسرا کٹا ہوا بازو نظر آیا۔ اب میں رونے والوں سے سوال کروں کہ مولا عباس کے، مولا حسین کے احساسات کیا ہوں گے؟ اب تو مولا نے 2 کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا لیے نا، اب تو یہ سوچ رہے ہوں گے میرا بھائی گرا کیسے ہے؟
अरे जिसके बाजू ना हो वो जमीन पर कैसे गिरेगा? अजरुकम अल्लाह। पहुंचे जनाब अब्बास के लाशे पर, मौला ने आवाज देकर कहा, मौला मेरे हाथ नहीं है वरना मैं आपके अदब को खड़ा हो जाता। मौला हुसैन ने हजरत अब्बास के सर को अपनी आगोश में ले लिया। हजरत अब्बास ने सर हटा दिया। फिर मौला ने अपनी आगोश में लिया। फिर हजरत अब्बास ने सर हटा दिया। ताज्जुब से पूछा मौला हुसैन ने, अब्बास तुम अपना सर क्यों हटाते हो? तो एक जुमला फरमाया, मौला ये शहजादों की जगह है। कहाँ ज़ानुए हुसैन, कहाँ मुझ जैसे गुलाम का सर? फरमाया अब्बास हमारी आरज़ू है अपना सर हमारी आगोश में रहने दो। नक्कन साहब ने बड़ा अजीब जुमला लिखा है, फरमाते सर इसलिए भी हटा रहे थे, मौला हुसैन के जानू से मौला अब्बास सर इसलिए भी हटा रहे थे कि अभी मेरा सर तो हुसैन के जानू पर है, कुछ देर के बाद मौला का सर कहाँ होगा? नेज़े की अनी पर उठाया जाएगा, बेअदबियां की जाएंगी। आगोश में सर को ले लिया। अब्बास वसीयतें करो का मौला मेरा लाशा खैमे ना ले जाइएगा और मैं आखिरी वक्त में आपका दीदार करना चाहता हूँ। अब्बास क्या चीज़ माने? का मौला मेरी आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून है। मौला हुसैन ने अपनी अबा के दामन से आंख का खून साफ किया। मौला अब्बास ने मौला हुसैन के चेहरे का दीदार किया। अज़ादारों सुनेंगे क्या हुआ? एक मर्तबा मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास हमारी भी एक आरज़ू है, सारी जिंदगी तुमने आका कहा, एक दफा भाई कह के पुकारो। यहाँ अखी कहा, वहां रूह परवास कर गई। लाशा छोड़ कर चले गए। अज़ादारों तकल्लुफ न करें रोने में। लाशा छोड़ कर चले गए। यजीदी लश्कर में ये बात गश करने लगी कि अब्बास अभी जिंदा है। 100 तलवार बरदार जालिम आगे बढ़े और इतनी तलवारें बरसाई के जोड़ जोड़ अलहदा हो गया। अल्लाह आपको जनाब अब्बास की असली कब्र की ज़ियारत करवाए। जितनी छोटी कब्र जनाब सकीना की है ना, इतनी ही छोटी कब्र जनाब अब्बास की है। जिसका कद इतना लंबा था उसकी इतनी छोटी कब्र कैसे बनी? मौला सज्जाद ने चटाई में लपेट के दफनाया। लाशा ढलक जाता था। ऐ मेरे चचा तुम्हें नहर का किनारा मुबारक। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।